کوئی آپ کے ذہن میں تو سوال نہیں ہے؟ میرا تو ویسے میں اپنا پوچھنا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں مجلس کیسی ہے. آپ اگر کوئی دینی سوال ہے تو آپ کریں. میرا یہ ہے کہ ہم مخلوط جگہ پہ رہتے ہیں نا، ہاں، تو کیا جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی کا عقیدہ کفری حد تک نہیں پہنچتا، اس کا کیسے اندازہ؟ اس کا اندازہ مثلا ایک بندہ جو کسی نص کا منکر ہے، کسی نص کا منکر ہے، مثلا وہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن کو بدل دیا گیا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ اماموں کا جو مقام ہے وہ نبیوں سے افضل ہے، تو وہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندے سے ہمارا ایسا اختلاف ہے، مثلا ہم مزارات پہ جاتے ہیں وہ نہیں جاتے، تو یہ کفریہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باقی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی برائی جو ہے یا اس کا جو نظریہ ہے وہ کفریہ حد تک نہیں گیا ہوا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو بلوا کے دنوں میں صحابہ کرام بھی ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. آخری جب وہ فساد کا زمانہ آیا تھا، وہ کہتے تھے کہ فتنے سے یہ بہتر ہے کہ ہم اس طریقے سے کریں. اچھا، یہ آج ایک سوال ہے، ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ نظر جو ہے، نظر عبادت ہے، نظر شرعی جو ہے وہ عبادت ہے. ہم نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پہ ایک دیگ دوں گا یا ایک بکرا دوں گا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس بارے میں اصولی بات یہ ہے کہ نظر جو ہے نا، ایک ہوتی ہے نظر شرعی، یعنی جس پر شریعت میں نظر کا اطلاق کیا جاتا ہے، وہ عبادت ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مانی جا سکتی ہے، کسی اور کے لیے نظر شرعی نہیں مانی جا سکتی. یہ جو نظر شرعی ہے اس کی 3 شرطیں ہیں اس کے صحیح ہونے کی. پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جائے وہ چیز بذات خود اس کا حکم نہ دیا گیا ہو. نظر اس چیز کی مانی جائے جس کا بذات خود حکم نہ دیا گیا. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، حکم نہ دیا گیا ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جائے اس کی جنس میں سے کوئی چیز واجب ہو. ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جائے وہ عبادت مقصودہ ہو، مقصود عبادت، غیر مقصود عبادت نہ ہو. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو نظر شرعی کہلائے گی، اور نظر شرعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اب ذرا آپ دیکھیں اس کی ان شرطوں پہ غور کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ نظر اس چیز کی ہوگی جو بندے پر خود واجب نہ ہو. مثلا ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا. اب ظہر کی نماز تو اس پہ ویسے ہی واجب فرض ہے، تو اس کی یہ نظر عبث ہوگی، فضول ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جنس میں سے کوئی چیز عبادت ہو. مثلا ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا. اب نفل جو ہے نا، اس کی جنس میں سے ایک چیز واجب ہے یا فرض ہے، اور وہ ہے نماز. یعنی جس طریقے سے نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. یہ دوسری شرط ہو گئی. یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 چھلانگیں لگاؤں گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کوئی نظر نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی چیز اس کی جنس میں سے واجب نہیں. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو جی میں اس دیوار کو دھکا دے کے گرا دوں گا، یہ فضول ہوگی،
نظر وہ ہوتی ہے جس کی جنس میں سے کوئی چیز پہلے واجب ہو، تب نظر ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہو۔ عبادت مقصودہ وہ ہے کہ جس عبادت کا حکم دیا گیا ہے وہ عبادت مقصودہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ تم نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، لیکن وضو جو ہے وضو پر ثواب بھی ملتا ہے، لیکن وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ وضو کسی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ بندے نے تلاوت کرنی ہے تو وہ وضو کرے گا، نماز پڑھنی ہے تو وہ وضو کرے گا، طواف کرنا ہے تو وہ وضو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو اس کی کوئی نظر نہیں ہوگی، یہ کوئی نظر شرعی نہیں ہوگی، عبث ہوگی، کیونکہ وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی کہ وہ چیز بذات خود آلریڈی واجب نہ ہو، ایک، دوسری اس کی جنس میں سے کوئی چیز واجب ہو، دو، اور تیسری وہ چیز عبادت مقصودہ ہو، تین۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تب نظر شرعی ہوگی، اور نظر شرعی عبادت ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہے۔ اب آ جائیں مزارات پہ ہم جو نظر مانتے ہیں، مجھے جواب پورا کر لینا جی پلیز۔ اب ہم جو نظر مانتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ کام ہو گیا تو ہم جی فلاں دربار پہ ایک دیکھ دیں گے چاولوں کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایکچولی نظر نہیں ہے، ہم نے اس بزرگ کے لیے نظر نہیں مانی، اس کو کہتے ہیں نظر عرفی، یعنی اس کو ہم عرف میں نظر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ بکرا میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کروں گا، اور اس مزار پہ جو لوگ ہیں ان کی میں خدمت کروں گا، یا اس کو میں ذبح کروں گا اور اس کا جو ثواب ہے وہ میں ان بزرگوں کی روح کو پہنچاؤں گا۔ یہ نظر عرفی ہوتی ہے، یہ نظر شرعی نہیں ہوتی۔ نظر شرعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو مزارات پہ نظر مانی جاتی ہے یہ حقیقت میں نظر نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہاں پر ان کی خدمت کا وغیرہ وغیرہ، اس کو نظر عرفی کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ہمارے جو قدیم فقہا تھے وہ اس طرح کی مثالیں دیا کرتے تھے، جیسے مولا احمد جیمنا بیٹوی نے لکھا، والبقرۃ المنظورۃ للشیخ سدو، شیخ سدو بھی بزرگ تھے ان کے ایریے میں، انہوں نے کہا کہ وہ گائے جس کی نظر مانی گئی ہے شیخ سدو کے لیے یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اسے ذبح اللہ کے نام پہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ہوگا وہ میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں تحفہ کے طور پہ پیش کروں گا، ہدیہ کے طور پہ پیش کروں گا، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی میں خدمت کروں گا۔ تو یہ ہوتا ہی ہے نظر شرعی اور نظر عرفی۔ جی آپ فرمائیں۔ سر ابھی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں گے، ہاں یہ واجب نہیں ہے، ہاں پھر یا ہم نہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں 10 قرآن پاک پڑھوں گا، 3 پڑھوں گا، یاسین پڑھوں گا، یہ جو ہے نا اس میں آ جائے گا کہ وہ شرط نہیں، درود پاک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، بعض مواقع پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس لیے وہ نظر ہوگی۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ بھی واجبات میں آ جاتی ہے ایک لحاظ سے، یعنی اب سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز کیسے ہوگی، سورت نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز کیسے ہوگی، اس لیے یہ دونوں نظریں صحیح ہوں گی۔ اور صدقہ خیرات کرنا، مثلا میں جو ہے نا 1000 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا، وہ تو صحیح ہے نا، وہ تو ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ سے زکوٰۃ واجب ہے نا، اس لیے وہ بھی یعنی اس کی جنس میں سے ہو جائے گا اور وہ صحیح ہوگا۔ کن کی؟ ہاں ہاں نہیں، وہ یہ ہے کہ جو بندہ نظر مان لیتا ہے وہ اس پر چیز واجب ہو جاتی ہے، یعنی ویسے نفل ہیں
آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 نفل پڑھوں گا، تو اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے نفلوں کو، اگر وہ ان کا ترک کرے گا تو وہ واجب کا ترک ہوگا۔ اچھا، پھر ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ صدقات جو ہوتے ہیں نا ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض صدقات واجبہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ واجبہ کی اصطلاحی استعمال ہوتی ہے، ہمارا زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ بھی صدقات واجبہ میں ضروری جو صدقات ہوتے ہیں۔ بعض نافلہ ہوتے ہیں، مثلا اگر یعنی صدقات واجبہ جو ہیں وہ آپ انہی کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور صدقات نافلہ جو ہیں وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندے نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بکرا ذبح کروں گا، ایک بکرا میں قربان کروں گا، نظر مان لی اس نے۔ اب اس نے جب بکرا ذبح کیا ہے اس کو وہ غنی نہیں کھا سکتا، کوئی امیر نہیں کھا سکتا، وہ اپنے دوستوں کی دعوت نہیں اسے کر سکتا، اس کے مستحق وہ فقراء ہوں گے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر ویسی صدقہ کیا ہے اس نے، نفلی کیا ہے، تو پھر وہ کسی کو بھی کھلا سکتا ہے، اس میں سے کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ یہ جو دربار پہ ہم بکرا دیتے ہیں وہ بھی واجب ہو جائے گا، تو وہاں بھی غنی نہیں کھا سکیں گے؟ نہیں، اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ مانا تھا کہ میں اس کی روح کو وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے، پھر آپ نے کر دیا نا، ان کی طرف سے کر دیا، اس کو وہ سارے کھا سکتے ہیں کہ دربار پہ لوگ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کسی مدرسے کو دے دیتے ہیں صدقہ، تو اس میں سے امیر بچے بھی کھا لیتے ہیں، غریب بچے بھی کھا لیتے ہیں، وہ پھر صورتحال اس کی بدل جاتی ہے۔ تو یہ ہے یعنی نظر کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں۔ سر ایک میری جو نا آیت ہے 34 پارے کی، ہاں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ہاں يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ہاں ہاں وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ہاں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور حدود کو پھلانگے وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے کیا مومن جہنم میں جو حدود کو پھلانگ دے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا؟ اس سے کیا نہیں نہیں نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں عذاب مہین ہے نا، عذاب مہین کی، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ مہین کا جو عذاب ہے وہ صرف کافر کے لیے ہے۔ یہاں پر جو نافرمانی کا ذکر ہے، دیکھیں نافرمانی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بات اس طرح کرنی چاہیے، پیچھے میراث کے احکام ہیں جو 4تھے پارے میں میراث کے بعد یہ آیت ہے۔ ایک بندہ یہ مانتا ہے کہ جی مجھے یہ میراث اس طریقے سے تقسیم کرنی چاہیے کہ اتنا حصہ میں بیٹے کو دوں گا، اتنا بیٹی کو دوں گا، اتنا باپ کو دوں گا، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی میں اس کو نہیں مانتا، یہ اصول ہی غلط ہے، وہ کافر ہوگا۔ تو یہ یہاں پر یہ جو آیت ہے نا، اس میں معصیت الہی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معصیت سے جو مراد ہے وہ انکار کے معنی میں ہے کہ وہ اس کا انکار کرتا ہے، پھر اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہوگی۔ دیکھیں قرآن کریم کے کسی بھی مقام کو سمجھنے کے لیے آپ اوورآل قرآن سنت کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ جو اگلا جملہ ہے آخری، ایک تو اس میں خالدن کا لفظ ہے، وہ خالدن کا لفظ کبھی کبھی مجازن لمبے قیام کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے وہ ہے نا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، یہاں پر یہ لمبے قیام کے لیے، ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے آبادن کی قید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگلا جو جملہ ہے نا مہین کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ کافروں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس سے معصیت سے مراد علی وجہ الجحود معصیت ہے، علی وجہ الفسق یا کسلان معصیت نہیں ہے۔ اس میں جو آگے تشریح میں 1-2 تفسیریں پڑھی ان میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو لوگ حدود اللہ پر عمل نہیں کرتے، حدود اللہ کو پھلانگ دیتے ہیں، وہ مسلمان مر نہیں سکتے۔ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الامتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اب اگر وہ مر نہیں سکتے تو ان کی شفاعت کیسے ہوگی؟ یہ بات غلط ہے، یعنی
اس سے کوئی گناہ کی ترغیب مقصود نہیں ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جو بندہ احکامات الہی پر عمل نہیں کرتا وہ مسلمان دنیا سے نہیں جا سکتا، یہ غلط ہے، ورنہ تو پھر جنازہ نہیں ہوگا۔ جنازہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہر فاسق فاجر کا پڑھا جاتا ہے۔ جتنا ایک بندے نے زندگی میں کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ، ایک نیکی نہیں کی، جنازہ اس کا ہی پڑھا جائے گا۔ یہ دونوں ایسے میں پڑھ دیتا ہوں، تلک حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ سورۃ النساء کا دوسرا جی میں کھول رہا ہوں ویسے بھی تاکہ میرے سامنے آ جائے۔ اچھا اب آپ فرمائیں اس میں آپ کا اشتباہ کیا ہے؟ اشتباہ یہ ہے کہ ابھی جو بس میں نے اس دن کی پڑھی ہے تو مجھے جو ہے اس کے اوپر نہیں بڑا جو ہے نا کہ ہم لوگ اپنی بہنوں کو یا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اگر ایک بندے نے یہ سمجھا کہ مجھے اپنی بہن کو حصہ دینا ہے، یعنی بہن کا تو حصہ ویسے عموماً بنتا بھی نہیں ہے، بیٹی کی آپ مثال لے لیں، دینا ہے، اور اس نے یہ کہا نہیں دیا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ دینا ہے، دیا نہیں، وہ گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے دینا ہی نہیں ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے، یعنی اسلام کیا ہے ہی نہیں، ویسے فضول حکم، وہ کافر ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات بیان فرمائے ہیں، پھر فرمایا تلک حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہاں معصیت سے مراد ہے علی وجہ الجحود معصیت، کہ جو بندہ انکار کر کے اس پر عمل نہیں کرتا وہ کافر ہوگا۔ دوسری آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ہاں وہ بھی اسی معنی میں ہے، وہ جو المائدہ میں آتی ہیں آیات، 3 آیات آتی ہیں۔ یہ اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں ایک دن یہ میں نے اس لیے اس دن سے اشکال ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں نے تقریر سنی تھی کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہی تو کافر ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں تقریر میں بعض چیزیں ترغیب کے لیے کہی جاتی ہیں، ترغیب کے لیے، لوگوں میں ایک جذبہ عمل پیدا کرنے کے لیے، وہاں پر انہی کو کافر بھی کہا گیا۔ 3 آیات ہیں، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب وہ کافر ہی ہو گیا تو پھر اس کو دوبارہ ظالم کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے ان کی توجیہ بیان کی ہے، کچھ ایسی جو ہے نا معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، جو مثلا حدود اللہ ہیں یا فرض ہیں، وہ جو ان کو اوپر اللہ تعالیٰ کے جو نفاذ نہیں کرتا تو وہ کافر ہوں گے، جو دوسری چیزیں ہیں وہ ظالم ہوں گے، جو تیسری جمی مفسر دیکھیں کبھی کبھی یہ لفظ جو ہوتا ہے نا کفر کا، مثلا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب ظاہر ایک بندے نے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، کافر تو نہیں ہو گیا نا۔ یہ ترغیب کا ایک انداز ہوتا ہے، شدت بیان کرنے کے لیے، آپ اس کو شرعی طور پر جو کفر کی تعریف ہے اس پہ لاگو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو کافر فاسق ظالم کہا گیا ہے، یا تو وہاں پہلے تورات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں نے اس طریقے سے نہیں مانا اب وہ کفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ظلم پہ، یہ اس کی مختلف صورتیں، میں نے درس میں یہ اس کی جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے ان تینوں کی توجیہ کی تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق گناہیں معتزلہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی، یہاں اور یہ بات تو مفسرین نے وضاحت کیا ہے کہ عذاب، دیکھیں عذاب جو ہوتا ہے نا دوزخ میں، مومن کو اگر ہوگا نا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، اس کا عذاب اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، اسے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا عذاب جو ہے نا وہ ان کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کی تذلیل کے لیے ہے، ذلیل کا۔ مومن کا جو عذاب ہوگا یہ ہوگا اس کو پاک کرنے کے لیے۔ عذاب مہین قرآن میں یہاں بھی آیا ہے، کافر کے لیے آیا ہے۔
تو یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان حدود کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ نہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ اللہ کی حد ہے، اس کی حد نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں اتنی ہے۔ گناہ کبیرہ کی کوئی حد بیان نہیں ہو سکی۔ گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ میں نے عقائد کی کتاب میں اس پہ لکھا ہے، ایک روایت میں 7 ہے، کسی نے کچھ کا بعد میں 70 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جسے چھوٹا سمجھ کے کیا جائے وہ کبیرہ ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ بات۔ میں کہا کرتا ہوں یار، آگ کا انگارہ جو ہے نا، وہ چھوٹا ہو پھر بھی پھڑکا دیتا ہے، بڑا ہو پھر بھی پھڑکا دیتا ہے، لیکن بہرحال آگ کا بامبڑ اور ہے، آگ کا انگارہ اور ہے۔ حالانکہ انگارہ بھی لگ جائے وہ بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر آپ اصولی بات سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے آگے چلنا آسان۔ ہاں، خودکشی حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وَقَاتِلٌ لِنَفْسِهِ يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، جو بندہ خودکشی کرے گا اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ہاں، اب آ جائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے، پتہ نہیں اس کی سند پر میں نے کبھی بحث نہیں کی، کبھی غور بھی نہیں کیا، بہرحال فرض کر لیں کہ وہ صحیح ہے، اب فرض کر لیں وہ آپ نے فرمایا تم پڑھ لو۔ اس طریقے سے تو آپ نے مقروض کی بھی نہیں پڑھی تھی، میں تم پڑھو۔ اچھا، اگر وہ جائز نہ ہوتی تو آپ صحابہ کو کیوں کہتے کہ تم پڑھو؟ یہ دلیل ہے نا کہ جائز ہے۔ آپ نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اس عمل سے نفرت دلانے کے لیے۔ اس لیے جو بندہ خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اس پر مسلمانوں کے احکام نافذ ہوں گے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ خودکشی ہے کیا چیز۔ فرض کریں یہ جو فلسطین میں جو وہ خودکش حملہ کرتے تھے، یہ خودکشی نہیں ہے۔ خودکشی ہوتی ہے حالات سے تنگ ہو کے اپنے آپ کو مار دینا۔ جبکہ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ دشمن ہے، ان کو میں نے مارنا ہے، میں خود مروں گا، 70 کو ماروں گا، تو یہ اس کا حکم پھر بدل جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، مثلا دیکھیں نا راشد بن عاص، اس نے کیا کہ اس نے جہاز ہی ٹکرایا تھا نا آگے۔ یہ نہیں ہے وہ چیز، وہ اور چیز ہے۔ یہ اور خودکشی جو ہے یہ حالات سے تنگ آ کر بندہ جو ہے وہ کرتا ہے، جبکہ وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ ہاں، اور فضائی حملہ، جو فضائی حملے وہ جو فلسطین میں تین لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ جنہیں رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، ان کو جہنم میں بھیجے گا، جنت ان کے لیے حرام کر دے گا۔ پہلا وہ جو عادی شرابی ہو، دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہو، ٹھیک ہے، تیسرا دیوسیت، یعنی اس کا آگے صرف اتنی تشریح کی بے حیائی کو عام کرنے والا۔ تو دیوسیت، دیوس اس کو کہتے ہیں جس کی بیوی کے پاس کوئی دوسرا بندہ آئے اور اس کی غیرت نہ جاگے۔ یہ جب بندہ بگڑتا ہے نا، پھر بگڑنے میں بھی ہاتھ کر دیتا ہے، یعنی وہ جس کو ہم مناسب نہیں بغیرت کہتے ہیں نا، یہ معنی دیوسیت کا یہ معنی ہے۔ یعنی اس کی بیوی کے پاس کوئی دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، اس کی غیرت مر گئی ہے، اس کو کہا۔ تو معاشرے کی بے حیائی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو جائے گا کہ جو اس کے اوپر آنکھیں بند رکھے کہ نہیں، یہ اور چیز ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ من رام ان کا من رام ان کو منکرن فلیغیرہ بیدہ میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ دیوسیت تک تو نہیں چلا جائے، نہیں، دیوسیت تک نہیں جائے گا۔ دیوسیت کا جو ایگزیکٹ لفظ ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ اس کے اہل خانہ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ اس کو یعنی منع نہیں کرتا یا غیرت کا اظہار نہیں، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ جو فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، مبالغہ میں جا کے، ہاں بس وہی چیز ہو جاتی ہے۔ مبالغہ میں جا کے آپ اس کو کہیں بھی کر لیں، لیکن حقیقت میں فلمیں ایگزیکٹ اس لفظ میں نہیں ہے نا۔
یہ آپ مبالغہ میں کر سکتے ہیں، یعنی اس کی پھر ایک جنس ہو جاتی نا. جس طریقے سے جو بندے شیطان کی باتیں مانتے انہیں شیطان کہہ دیا جاتا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. اس طریقے سے پھر ہو جائے مبالغہ کے انداز میں، ایگزیکٹ لفظ اس کے لیے نہیں ہے. تو سر جو والدین کے نافرمان ہوں ایک ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو عام حکم ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں ہر گناہ کبیرہ کی شفاعت کروں گا، لیکن حقوق العباد میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ بندہ معاف کرتا ہے جس کا حق مارا ہے. اگر کسی بندے کو اس کے والدین معاف کر دیں یا سرکار یعنی والدین اس کو معاف کر دیں تو پھر سرکار اس کی شفاعت فرما دیں گے. اگر آپ ویسے بھی مطلب سرکار فرمائیں ٹھیک ہے جی اس کو معاف کر دو تو بندہ کر ہی دے گا نا. اس لیے یہ حکم تھوڑا اس طریقے سے ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں. مثلا میں کہتا ہوں اپنے والد صاحب کو شروع سے کہ میں نے فوج کی نوکری نہیں کرنی، والد صاحب کہتے ہیں کرو. میں صرف ان کی اس لیے کہ میں نافرمانی نہ کر بیٹھوں میں اس کو نہیں چھوڑ رہا. اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. تو میرے لیے پھر اس طرح کیا کس کی نوکری؟ سرکاری نوکری میں نہیں کرنا چاہتا نا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو اس نوکری میں کوئی ایسا عمل ہے جو دین کے مخالف ہے پھر تو بات دوسری ہے. کون سی سر چیز دین کے مطابق؟ نہیں مطلب یہ ہے نا کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں. بینک کا بھی ہے وہ ساری سود ہے. ہاں ہماری تنخواہیں اس سے آتی ہیں، حکومت ساری سود سے چلتی ہے. بجا فرمایا. اس پہ ہماری تنخواہ حکومت دیتی ہے. پھر اس کے بعد ہماری جو تنخواہیں ہیں یا پے رولز ہیں یا ٹی اے ڈی ایز ہیں وہ کوئی بھی رشوت کے بغیر پاس نہیں ہوتا. میں نے کتنے ان کو ضائع کر دیے، نہیں لیے. تو کیونکہ جب وہ میں رشوت دوں گا تو پھر مجھے اس سے جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ڈی ایس پی فنڈ ہے وہ اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے. میں اس کو کہتا ہوں میں نے نہیں کٹوانا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کٹواؤ گے. اصل میں نا یہ آپ نے 4-5 باتیں اکٹھی کر دی ہیں تو ان پر تفصیلی بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ اگلے موقع پہ کر لیں گے یہ، کیونکہ آج نا اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ میں نے آگے جانا ہے، وضو بھی ابھی کرنا ہے اور میرے خیال میں 5 کے لگ بھگ ہو جاتے ہیں. ہاں بس بنتا ہے. تو اس پر میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا.